أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ توریت اترنے سے پہلے تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے توریت نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ شان نزول۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، جبکہ آپ کھاتے ہیں تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودی نے اس کا انکار کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو توریت لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر تفصیلی کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت و انجیل سے خبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔